لیکن ابھی 2024 آج جو ہے وہ 19 سپٹمبر ہے، 19 سپٹمبر کے مطابق یہ سارا جو نچلا والا علاقہ بھی ہے نا، یہ جو سیریا کا حصہ ہے اور جو ڈی ملٹرائز زون ہے، یہ حصہ تو نچلا علاقہ سارا سیریا کا ہے، اسرائیل بھی مانتا ہے، لیکن اس سارے علاقے پہ بھی جو فوج بیٹھی ہوئی ہے نیچے، وہ بیٹھی ہوئی ہے فوج اسرائیل کی فوج نیچے بیٹھی ہوئی ہے. دیٹس وائی ایم سیئنگ کہ اسرائیل کی فوج جو ہے مور امپورٹنٹلی اس ٹائم اس پورے نیچے والے علاقے میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور اوپر کا علاقہ تو اس کے پاس آلریڈی ہے. سیریا یہ کہتا ہے کہ دیکھیے آپ مجھے میری گولان ہائٹس بھی واپس کریں، آپ جو ہیں وہ مجھے میرا نچلا علاقہ بھی واپس کریں، جو نیچے والے علاقے میں آپ نے اپنی فوجیں بیٹھی اتنے عرصے سے آپ نے بھیجی ہوئی ہیں، اور آپ جو ہے وہ معاملات کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں اور مجھ سے زیادہ پنگا نہ لیں، مجھ سے زیادہ لڑائی نہ کریں. اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں، جب تک آپ حزب اللہ کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ ایران کے انفلوئنس کو ختم نہیں کریں گے ریجن میں، خاص طور پہ سیریا میں آپ کو آپ کا علاقہ نہیں دوں گا. جب تک آپ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے، اسرائیل آپ کو آپ کا علاقہ نہیں دے گا. اسرائیل کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ جب تک ایران کا انفلوئنس، حزب اللہ کا انفلوئنس ختم نہیں ہوگا سیریا میں، تب تک سیریا کا یہ علاقہ اس کو واپس نہیں ملے گا. دوسری بات یہ، اسرائیل یہ کہتا ہے کہ مور امپورٹنٹلی سیریا کے اندر جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اپنے تعلقات بہتر کرے گی اور اسرائیل کو ریکگنائز کرے گی. تو اسرائیل بائی فورس اپنی ساری باتیں سیریا سے منوانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. اب اگلی بات سنیے گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک رائٹرز جو ہے، رائٹرز ایک خبر رساں ایجنسی ہے، ریسنٹلی رائٹرز نے مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بات کی ہے کچھ سورسز سے. اکارڈنگ ٹو Reuters spokes with 9 sources familiar with the discussion with Israeli operations in southern Syria, including Syrian military and official. 2 intelligence sources said that the situation is right now is worsening، یعنی سچویشن بہت ورسنگ ہو رہی ہے. اب سیریا کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ دیکھیے سیریا کی ڈیمانڈ بڑی امپورٹنٹ ہے، میری بات سنیے گا. سیریا کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ What according to a lot of sources that Syria right now proposes to aim to secure the withdrawal of Israeli troops from the territory seized in recent months, so reinstate our demilitarization buffer zone agreed in 1974 truce, and to help Israeli air strikes and ground incursion and to halt Israeli strikes and ground incursion into Syria. اب میں آپ کو دوبارہ سیریا کی طرف لے کر جاتا ہوں. سیریا کیا کہہ رہا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی بڑی بھرپور کوشش کرے گا اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی کوشش کرے گا سیریا اس ٹائم چاہتا کیا ہے. میں آپ کو دوبارہ میپ دکھاتا ہوں سیریا کا. اوکے ہیئر وی گو اگین. میں آپ کو دوبارہ سیریا کا میپ دکھا رہا ہوں اور چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سیریا کی کیا ڈیمانڈ ہے اور سیریا کیا چاہتا ہے اس ٹائم، یعنی شام کیا چاہتا ہے. دیکھیے سیریا اس ٹائم یہ کہہ رہا ہے، اسرائیل کو سیریا کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی یہ جو یہ والا علاقہ ہے نا، یہ ریڈ علاقہ ہے، یہ والا علاقہ جہاں پہ میں نے اس ٹائم کویشچن مارک کیا، سیریا یہ کہتا ہے اسرائیل کو کہ دیکھیں بھائی جان، یہ سارا علاقہ جو ہے جس علاقے میں آپ نے اپنی فوج لگی، سارا علاقہ یہاں سے لے کر، میں دوبارہ اس کو کریکٹ کرتا ہوں بیکاز آپ کو سمجھانا بڑا ضروری ہے. یہ سارے علاقہ جس علاقے میں یہ جو کلر ہوا نا علاقہ، یہ سارا علاقہ اس ٹائم سیریا کا ہے، لیکن اس سارے علاقے پہ اس ٹائم اسرائیل کی فوج ہے. سیریا کا کہتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. سیریا از سیئنگ رائٹ ناؤ، ویٹ اے سیکنڈ لیٹ می اوپن دا اوکے. سیریا یہ کہتا ہے کہ سارا جو علاقہ ہے نا، جس میں میں ابھی اس ٹائم پین سے میں جو ہے وہ ایک نشان لگا رہا ہوں، اوکے ہاں یہ سارا اوکے علاقہ آل رائٹ. سیریا یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ سارا علاقہ ہے نا، اس سارے علاقے میں جو گولان ہائٹ سے مور امپورٹنٹلی اس ٹائم جو ہے وہ اسرائیل نے فوجیں اپنی اندر بھیجی ہوئی ہیں. اسرائیل اپنی فوجوں کو ادھر سے باہر نکالے اور ہم اس کو دوبارہ سے ڈی ملٹرائز زون بنا دیتے ہیں اس سارے علاقے کو. اور سیریا اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ کر رہا ہے. سیریا کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں اسرائیل کے ساتھ پیس معاہدہ کر لوں گا. سیریا اسرائیل کو ریکگنائز کرنے پر تیار ہے، لیکن سیریا یہ کہتا ہے کہ پہلے اسرائیل اپنی ساری فوجوں کو اس علاقے سے نکالے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر پہ علاقہ، اس سارے علاقے سے اسرائیل اپنی فوجوں سے نکال کے واپس گولان ہائٹس پہ لے کے جائے. اوپر کہاں پہ لے کے جائے میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. میں آپ کو میپ، یہ نچلا علاقہ جو ہے سارا سیریا یہ کہہ رہا ہے کہ نیچے والے علاقے سے ساری اسرائیل اپنی ساری فوجوں کو اوپر گولان ہائٹس پہ لے جائے، جو کہ سیریا کلیم کرتا ہے. لیکن سیریا کہہ رہا ہے فی الحال میں گولان ہائٹس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بفر زون کی بات کروں. اسرائیل اپنی ساری فوجوں کو اس علاقے سے واپس لے جائے. پہلی بات تو یہ کہہ رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ سیریا یہ کہتا ہے کہ جو اسرائیل اسٹرائکس کرتا ہے انسائیڈ دمشق، یا اسرائیل گراؤنڈ آپریشنز کرتا ہے گولان ہائٹس کے تھرو، اٹیکس کرتا ہے سیریا کی سائٹس پر یا ساؤدرن سیریا پہ اٹیک کرتا ہے، وہ اٹیکس بند کر دے گا تو سیریا جو ہے وہ تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے تیار ہے اسرائیل کے ساتھ. تو سیریا یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ کو جو ہے وہ حزب اللہ کا خاتمہ کرنا پڑے گا،
آپ کو جو ہے وہ ایران کا جو انفلوئنس ہے اس کو بالکل ختم کرنا پڑے گا، اور آپ کو ٹائٹ رہ کر چلنا پڑے گا، اور آپ کو کبھی بھی اپنی ایئر اسپیس میرے خلاف یوز نہیں کرنی، اور مور امپورٹنٹلی آپ کو میرا حمایتی بننا ہوگا، میرا جونیئر پارٹنر بننا ہوگا، اور جو میں کہوں گا آپ کو وہ کرنا ہوگا۔ اب یہ بڑی ٹف اس ٹائم نیگوسیشنز چل رہی ہیں اسرائیل اور سیریا کے آفیشلز کے درمیان، جہاں پہ ایک طرف سیریا یہ کہہ رہا ہے اسرائیل کو کہ دیکھیے گولان ہائٹس پہ تو آپ نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن جو نچلا علاقہ ہے گولان ہائٹس کا، جو کہ ڈی ملٹرائز زون ہے لیکن بیسیکلی وہ پارٹ تو سیریا کا ہی ہے، وہاں سے اسرائیل اپنی فوجیں 20 کلومیٹر جو آگے لے کر آیا فوجیں، وہ 20 کلومیٹر فوجیں پیچھے لے جائے، تاکہ اس علاقے کو ڈی ملٹرائزیشن زون تو قرار دیا گیا ہے لیکن وہ سیریا کی جو سوورینٹی ہے اس کو پامالی ہو رہی ہے۔ یہ بتاؤ گا اگلی بات سنیے گا کیا ہے۔ اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم جو ہے سیریا گولان ہائٹس کو نہیں واپس لینا چاہتا۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا سینیریو دیتا ہوں۔ ایز آف ناؤ a lot of sources are saying that talks had not discussed the status of Golan Heights which Israeli seized in 1967 war۔ اب 1967 میں کیا ہوا تھا میں آپ کو پھر دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں میپس کی مدد سے کہ 1967 میں بیسیکلی ہوا کیا تھا اور 1967 میں اسرائیل نے کیا کیا تھا۔ اوکے، اب میں آپ کو ایک اور میپ دکھا رہا ہوں، یہ میپ تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ ہے لیکن یہ میپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اوکے، اب میں اس میپ کو دیکھیے گا غور سے۔ اوکے، ہیئر وی گو۔ اب یہ میں آپ کو میپ بھی دکھا رہا ہوں، ساتھ میں اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کر دیتا ہوں، اس کو میں آئی تھنک اوکے اٹس فائن۔ اوکے، اب یہ سیریا ہے، اوکے یہ سیریا ہے، یہ سارا علاقہ یہ اسرائیل ہے، یہ سیریا ہے، یہ والا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ والا علاقہ یہ اس ٹائم جو ہے مور امپورٹنٹلی یہ لبنان ہے۔ اچھا، اب اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ اسرائیل نے کیا، یہ جو اوپر گولان ہائٹس کا علاقہ ہے نا، یہ والا علاقہ جہاں پہ میں نشان لگا رہا ہوں، یہ علاقہ جو ہے یہ 1967 سے پہلے جو علاقہ تھا، یہ سارا جہاں پہ میں نے نشان لگایا یہ والا علاقہ، یہ علاقہ سیریا کا پارٹ تھا۔ سیریا آج بھی کہتا ہے کہ گولان ہائٹس اس کا پارٹ ہے۔ کون سا پارٹ ہے؟ میں آپ کو دوبارہ میپ پکچر دکھاتا ہوں۔ یہ گولان ہائٹس ہیں، یہ والی، یہ ساری گولان ہائٹس ہیں۔ سیریا یہ کہتا ہے کہ یہ گولان ہائٹس میری ہیں، مجھے واپس کی جائیں۔ اب بات یہ ہے اس ٹائم کہ اسرائیل کیا کہتا ہے؟ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ نہیں، گولان ہائٹس میں نے قبضہ کر لی ہے۔ 1981 میں اسرائیل نے کہا کہ 1981 میں اسرائیل نے اپنا ایک قانون بنایا، کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا کہ گولان ہائٹس از آفیشلی اے پارٹ آف اسرائیل۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی اپنی فرسٹ ٹرم میں یہ کہا کہ جو گولان ہائٹس ہیں وہ اسرائیل کا پارٹ ہے، بٹ اینی ویز ہم سب کو پتہ ہے گولان ہائٹس لیگلی جو ہے وہ سیریا کا ہی حصہ ہے۔ اینی ویز موونگ فارورڈ، سیریا بیسیکلی فی الحال گولان ہائٹس کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ گولان ہائٹس کہاں پہ؟ میں آپ کو دوبارہ میپ بھی دکھا دیتا ہوں۔ گولان ہائٹس جو ہیں یہ والی گولان ہائٹس ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ گولان ہائٹس ہیں، یہ ساری۔ یہ 1967 میں جب سیریا نے اسٹرائک کیا اسرائیل پر تو اسرائیل نے واپسی پہ جو ہے وہ گولان ہائٹس کو قبضے میں لے لی، اور تب سے گولان ہائٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ اب مور امپورٹنٹلی سیریا فی الحال گولان ہائٹس کو لینے کی بات نہیں کر رہا۔ ابھی جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی فوجیں جو گولان ہائٹس کے بعد اپنی فوجیں آگے لے کر آیا ہے، اس علاقے میں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سارا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس علاقے کے سے میں فوجیں واپس لے جائے اور یہ سارے علاقے کو دوبارہ سے ڈی ملٹرائزیشن زون کیا جائے، کیونکہ ملٹری اس علاقے میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 1973 میں ایک ٹروس تھا اسرائیل کا اور سیریا کا، 1973 میں جب ٹروس ہوا، پراپر طور پہ جنگ بندی ہوئی، تو تب یہ بات ہوئی۔ اب اگلی بات بتاؤں گا، اگلی بات کیا؟ دیکھیے سیریا اس ٹائم گولان ہائٹس کی بات کیوں نہیں کر رہا، جبکہ بشار الاسد صاحب کے دور میں سیریا گولان ہائٹس کی بات کرتا تھا؟ اس کی وجہ کلیئر ہے۔ اس ٹائم جو گورنمنٹ سیریا میں ہے اس کو دو گورنمنٹس لے کر آئی ہیں۔ کون کون سی گورنمنٹس لے کر آئی ہیں؟ وی آر گوئنگ اگین ٹو دا میپ، اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو سمجھ آئے گی بات بڑی امپورٹنٹ۔ یہ جو سیریا کی گورنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا احمد الشرا صاحب کی، یہ گورنمنٹ اپنی مرضی سے نہیں آئی، یہ اتنی آسانی سے نہیں آئی، کیونکہ مور امپورٹنٹلی جو آپ کو پتا ہوگا بشار الاسد صاحب واز ویری پاورفل۔ بشار الاسد صاحب کو ایران سپورٹ کر رہا تھا اور بشار الاسد صاحب کو جو ہے وہ رشیا سپورٹ کر رہا تھا، لیکن ریممبر ٹرکی نے سیریا کے ساتھ اور سعودی عربیہ نے سیریا کے ساتھ یہ سوچا کہ یہ دونوں کنٹریز جو ہیں یہ سپورٹ کریں گے سیریا کی نئی گورنمنٹ کو اور سیریا میں ریجیم چینج کروائیں گے۔ ابھی سیریا میں جو دسمبر 2024 میں ریجیم چینج ہوئی ہے اس میں سعودی عرب کا رول ہے اور ٹرکی کا رول ہے، کیونکہ ٹرکی اس ٹائم الائی ہے سیریا کا اور سعودی عربیہ بھی سیریا کا الائی ہے۔ یہ دونوں کنٹریز اس ٹائم یہ چاہتے ہیں، مور امپورٹنٹ یاد رکھیے گا، یہ دونوں کنٹریز یہ چاہتے ہیں کہ سیریا میں ایک ایسی گورنمنٹ بنے جو کہ پرو ٹرکی ہو، پرو سعودی ہو اور پرو امریکہ ہو اور اینٹی ایران ہو۔ ابھی جو احمد الشرا صاحب کی گورنمنٹ سیریا میں بیٹھی ہوئی ہے وہ یاد رکھیے گا وہ اینٹی اس ٹائم ایران ہے، وہ پرو ٹرکی ہے اور پرو سعودی عربیہ ہے۔ اب سعودی عربیہ نے سوچا تھا کہ جب سیریا میں پرو امریکن یا پرو ٹرکی یا پرو سعودی عربیہ کی گورنمنٹ آئے گی تو اسرائیل بھی اس بات کو مان جائے گا اور اسرائیل بھی سیریا کو تنگ نہیں کرے گا، لیکن اسرائیل نے سیریا کو زیادہ تنگ کرنا شروع کر دی اور ہم نے دیکھا ہے پچھلے 3-4 مہینوں سے کہ اسرائیل نے بار بار سیریا میں اسٹرائک کی ہے، اور اس چیز سے بھی سعودی عرب کے اندر کنسرن پایا جاتا ہے
टर्की के अंदर कंसर्न पाया जाता है कि देखो हम एलाई आपका लेकर आए हैं, हमने तो ईरान का इन्फ्लुएंस रिमूव कर दिया है, हिजबुल्लाह इज बीइंग वेरी वेरी वीक, तो आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आप बार बार क्यों स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तो मसला ये है इस टाइम, लेकिन इस टाइम जो इसराइल है वो मस्त हाथी बना हुआ है, वो मस्त रीच है, वो जिस पर भी चाहता है वो अटैक करता है। 9 सितंबर को जो दोहा में हुआ उसकी मिसाल आपके सामने है। तो ये सिनेरियो है इस टाइम। अगली बात आपको बताऊंगा, अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि एज ऑफ नाउ गुलान हाइट्स का सीरिया जिक्र नहीं कर रहा। अब गुलान हाइट्स का सीरिया जिक्र क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज सीरिया को पता है कि गुलान हाइट्स अभी इसराइल देने के मूड में नहीं है, बल्कि इसराइल तो चाहता है कि वो सीरिया के और भी बहुत सारे पार्ट्स को एनेक्स कर ले ताकि वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करे, जो कि ग्रेटर इसराइल की मेंटेलिटी है जिसका आपको पता है। अब मोर इंपॉर्टेंटली एक सीरिया के सोर्सेज ने एक और बड़ी बात की। अकॉर्डिंग टू अ सीरियन सोर्सेज टोल्ड टू अ न्यूज एंकर दैट राइट नाउ द सीरियन पोजीशन ऑन गुलान हाइट्स दैट इट वुड लेफ्ट फॉर द फ्यूचर। तो गुलान हाइट्स की जो पोजीशन है इस टाइम सीरिया में वो ये है कि गुलान हाइट्स जो है वो सीरिया फ्यूचर के लिए जो है वो आने वाले 10 या 15 साल के लिए रखेगा। फिलहाल सीरिया गुलान हाइट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अमेरिका का भी प्रेशर है। अमेरिका फिलहाल इसराइल को ये कहता है कि जो फौजें आपने अंदर भेजी हैं सीरिया के, उन फौजों को बाहर निकालें, गुलान हाइट्स पे आप लोग बेशक बैठे रहें, वो आपकी ही हैं, वो आपकी ही रहेंगी। इसलिए सीरिया को भी इस बात का पता है कि फिलहाल गुलान हाइट्स उसको मिलने वाली नहीं है, ना सीरिया के पास इतनी ताकत है। देखिए इसराइल जो चाहता है रीजन में वो करता है, उसने कतर को भी फारिग कर दिया है, हमास की लीडरशिप को, उसने लबनान पे हमला किया, उसने जब चाहा वो किसी पे भी हमला कर सकता है, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को फारिग कर दिया। तो इसराइल इज बीइंग वेरी वेरी पावरफुल। तो दैट्स वाई सीरिया में जो अहमद उल शरा साहब की गवर्नमेंट है उसको इस बात का पता है, दैट्स वाई वो कहीं ना कहीं निगोशिएशंस करना चाहती हैं। अब अगली बात बताऊंगा। अब अगली बात यह है कि दिसंबर 8 को एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। दिसंबर 8 2024 को, दिसंबर 8 2024 को दो बड़े वाकये हुए। पहला वाकया यह हुआ कि बशारुल असद साहब जो कि प्रो ईरान और प्रो रशिया थे, उनकी हुकूमत फॉल हो गई, उनकी हुकूमत गिर गई। मैंने आपको मैप दिखाया था कि सऊदी अरेबिया इसके पीछे थे, टर्किश की गवर्नमेंट इसके पीछे थी और अमेरिकन फोर्सेस पीछे थी। इन तीनों ने मिलकर जो है वो एक ऑपरेशन किया और एकदम से जो है झट करके बशारुल असद साहब की गवर्नमेंट फारिग होगी, क्योंकि ऑलरेडी ईरान भी वीक हो गया था और बशारुल असद साहब के जो एलाइज हैं वैगनर ग्रुप वो भी ऑलरेडी यूक्रेन रशिया वॉर में बिजी था और हिजबुल्लाह भी वीक हो चुका था। तो फिर बशारुल असद साहब की गवर्नमेंट का सस्टेन करना दिसंबर 2008 के बाद मुश्किल था, तो वो उनको भागना पड़ा और वो फारिग हो गए। लेकिन जब ये वो वक्त था जब बशारुल असद साहब एक तरफ तो हेलीकॉप्टर या प्लेन में रशिया जा रहे थे, जो दमिश्क है सीरिया का कैपिटल, वहां पे पावर वैक्यूम हो रहा था, दूसरी तरफ इसराइल एक काम कर रहा था। इसराइल ने एक खाता खोल दिया कि इसराइल ने साउथ से क्या किया, हुक्म दिया अपनी फौज को, मोर इंपॉर्टेंटली गुलान हाइट्स पे जो फौजें थी उस टाइम, वो हुक्म दिया कि आप अपनी फौजों को नीचे उतार दें। अब मैं आपको वो सिनेरियो भी दिखाता हूं। हुआ ये कि इसराइल ने कहा कि इसराइल स्ट्रक सीरियन मिलिट्री एसेट्स एंड सेंड ट्रूप्स टू विद इन 20 किलोमीटर्स ऑफ दमिश्क। अब सुनिएगा बात, दमिश्क तक पहुंचे, मैं आपको दिखाता हूं। सॉरी, मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं। ओके, लेट मी जस्ट शो यू द मैप, वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दमिश्क कहां पर है? कि यस,